بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرعون نمرود کی بیوی ہوتے ہوئے کس طرح اپنی جان کی بازی لگا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بچائی اور رہتی دنیا کے لیے کامل ایمان کی عمدہ مثال قائم کر دی۔ ہر خاتون کے لیے ضروری ہے کہ یہ واقعہ مکمل سنیں، اور مجھے یقین ہے کہ اس واقعہ کو سننے کے بعد آپ کے دل کی دنیا بدل سکتی ہے۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام حزاہم تھا، جو قوم بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ فرعون نے آپ کی صفات حسنہ اور حسن و خوبی سے متاثر ہو کر شادی کر لی۔ یہ معزز خاتون تھیں جن کی تعریف خود اللہ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے، اور ان سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث زبان زد عام ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ تم تقلید کے لیے 4 عورتیں تمام دنیا کی عورتوں میں کافی ہیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آسیہ زوجہ فرعون۔ طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ تمام دنیا کی عورتوں میں صرف 2 کامل ہوئی ہیں، ایک مریم بنت عمران اور دوسری آسیہ بنت مزاحم۔ اس سے حضرت آسیہ کے بلند مرتبے اور عظمت کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک روز آپ کے شوہر فرعون نے بھیانک سا خواب دیکھا۔ فوراً نجومیوں کو طلب کیا گیا تو انہوں نے ذائچے تیار کرنے کے بعد بتایا کہ اس کی حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھوں ہوگا۔ چنانچہ فرعون نے اپنی سلطنت میں یہ حکم جاری کر دیا کہ جس اسرائیلی کے گھر میں لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ عمران کا گھر بنو اسرائیل میں ایک ممتاز اور مہمان نواز گھرانہ تھا۔ عمران کا سلسلہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور ان کے بڑے لڑکے حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ عمران کی بیوی یوکابد کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تو فرعون کے سپاہی بنو اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کی کڑی نگرانی کر رہے تھے۔ اگرچہ یوکابد نے 3 ماہ تک بچے کی پیدائش کو صیغہ راز میں رکھا، مگر جاسوسوں کی کڑی نگرانی کی وجہ سے ممکن نہ تھا کہ یہ راز زیادہ دیر تک چھپا رہے، اس لیے والدہ سخت پریشان تھیں۔ اللہ نے ان کے دل میں القاء کیا کہ لکڑی کا ایک صندوق بنا کر اس پر رال اور روغن کی مالش کر دو تاکہ پانی اندر داخل نہ ہو سکے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں ڈال کر دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی ہمشیرہ مریم کو بھیج دیا کہ وہ دریا کے کنارے کنارے چلتی رہیں اور صندوق کو نگاہ میں رکھیں۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ کی طرف سے یہ بشارت مل چکی تھی کہ ہم اس بچے کو تیری جانب واپس کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا، اس لیے ماں کے دل کو قدر اطمینان تھا کہ اللہ ضرور ان کے معصوم بچے کی حفاظت کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ تیرتا ہوا صندوق فرعون کے محل کے ساتھ جا لگا۔ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرعون کے ساتھ تخت پر بیٹھی سیر دیکھ رہی تھی۔ جو ہی ان کی نگاہ صندوق پر پڑی تو سخت حیران ہوئی اور خادمات کو صندوق باہر نکالنے کا حکم دیا۔ سب نے صندوق کھولنے کی کوشش کی مگر کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ تب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دل میں اللہ کا نام لے کر خود کھولا تو اس کا ڈھکنا فوراً کھل گیا۔ دیکھا کہ اس میں ایک شیرخوار بچہ بڑے اطمینان و سکون سے لیٹا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ وہ بچے کو دیکھ کر بے حد مسرور ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چچا کی بیٹی تھیں، اس لیے فوراً سے سمجھ گئیں کہ یہ لڑکا ان کے اپنے گھرانے کا ہے۔ محل کے لوگوں میں سے کسی نے غور سے دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ ہمارے دشمنوں بنی اسرائیل کا لڑکا ہے، اس لیے اسے فوراً قتل کر دینا چاہیے۔ خود فرعون نے بھی یہ محسوس کیا کہ اسے قتل کر دینا ہی مناسب ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی لڑکا اس کی حکومت کو برباد کرنے کا باعث بن جائے۔ قرآن حکیم کے الفاظ میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچے کو پیار کرتے ہوئے کہا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کر، ممکن ہے یہ بڑا ہو کر ہمیں نفع دے یا ہم اس کو اپنا لڑکا بنا لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے فوراً واپس جا کر خوشی خوشی والدہ کو آگاہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ والدہ کے اشارے پر فوراً محل کی خادمات میں شامل ہو گئیں۔ جب حضرت آسیہ نے فرعون کو ارادہ قتل سے باز رہنے کا مشورہ دیا تو فرعون بھی کچھ سوچ کر خاموش ہو رہا اور حضرت آسیہ کو بچے کی پرورش کا انتظام کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی مناسب دایا کی تلاش شروع ہوئی۔
کئی عورتیں اس کام کے لیے پیش ہوئیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی عورت سے دودھ نہیں پیتے تھے۔ ان کی ہمشیرہ مریم محل میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے دانش مندی سے کام لیتے ہوئے فوراً یہ تجویز پیش کی کہ اگر اجازت دی جائے تو وہ بہت اچھی دایا پیش کر سکتی ہیں۔ سخت مجبوری تھی، شاہی دایا اور دوسری عورتیں تھک ہار کر بیٹھ چکی تھیں، اس لیے مریم کو دایا لانے کا حکم دیا گیا۔ وہ فوراً باہر آئیں اور گھر سے اپنی والدہ کو ساتھ لے گئیں۔ ادھر اللہ کی طرف سے ملنے والی بشارت پر والدہ نے بچے کو دریا میں ڈال تو دیا تھا، مگر غم اور اضطراب سے ان کا برا حال تھا۔ مامتا نے سخت مجبور کر رکھا تھا، اس لیے ایک مرتبہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اس راز کو محل میں جا کر افشاں کر دیں، مگر اللہ نے ان کے دل کو سکون بخش دیا۔ خاندانی وزاداری کو نظر انداز کرتے ہوئے فوراً بیٹی کے ساتھ روانہ ہو گئیں۔ انتہائی پیار اور محبت سے اپنے بچھڑے ہوئے بچے کو گود میں لیا اور دودھ پلانے لگیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے لپٹ لپٹ کر دودھ پینا شروع کر دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً معاملے کی تہہ تک پہنچ گئیں اور ان کے خیال کی تصدیق ہو گئی، مگر بچے کی حفاظت کی وجہ سے خاموش رہیں۔ اس کے بعد ان کی والدہ کا یہ معمول ہو گیا کہ روزانہ دن میں 2 مرتبہ بچے کو دودھ پلانے محل جاتی اور باقی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کھیلتے رہتے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بچپن میں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی آغوش میں بیٹھے کھیل رہے تھے۔ فرعون کی داڑھی ہیروں اور جواہرات سے مرصع تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھیلتے ہوئے فرعون کی داڑھی پکڑ کر کھینچ لی، جس سے موتیوں کے ساتھ چند بال بھی اکھڑ گئے۔ فرعون سخت طیش میں آیا، اس وقت انہیں قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شوہر کے تیور دیکھے تو بڑی لجاجت سے کہا، اسے معاف کر دیجئے، آخر معصوم بچہ ہے، اسے کیا معلوم کہ کھجور اور چنگاری میں کیا فرق ہے، یہ بادشاہ کے مرتبے اور احترام سے واقف نہیں، اسے قتل نہ کیجیے۔ مگر فرعون بھی ایک ضدی بادشاہ تھا، پھر وہ پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شبہ کی نظر سے دیکھتا تھا۔ بیوی کی درخواست سن کر فوراً کہا، میں ابھی اس کا امتحان کرتا ہوں، اگر اس نے انگارے کو دیکھ کر ہاتھ کھینچ لیا تو ضرور قتل کر دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے اس وقت کھجور کے چند دانے اور دہکتی آگ کے چند انگارے منگوا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام موت اور زندگی کے دوراہے پر کھڑے تھے اور چند سیکنڈ میں فیصلہ ہوا جاتا تھا، مگر اللہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بہت بڑا کام لینا مقصود تھا، پھر خود ان کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل مارے خوف سے دھڑک رہا تھا اور دل ہی دل میں بچے کی سلامتی کے لیے اللہ سے دعا کر رہی تھیں۔ جب دونوں چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے انگار اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ خادمات نے اسی وقت ان سے انگار چھین لیا، مگر اس وقت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر داغ پڑ گیا اور زبان موٹی ہو گئی، جس سے قدرے لکنت ہونے لگی۔ غرض یہ کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 مرتبہ ان کی جان بچائی اور ہر مرتبہ اللہ کا فضل و کرم ان کے شریک حال رہا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آسیہ کے پاس پرورش پائی اور ان کی خصوصی تربیت میں رہے۔ جوان ہوئے تو نہایت تنومند، خوبصورت اور بہادر تھے۔ گفتار و کردار سے ایک خاص قسم کا وقار نمایاں ہوتا اور ان کی ہر بات میں عظمت کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ جب آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے ان کی صداقت اور خدا کی وحدانیت پر حضرت آسیہ ایمان لائیں، حالانکہ ان کا شوہر خود خدائی کے دعوے کر رہا تھا۔ جب فرعون کو اطلاع ملی کہ سب سے پہلے اس کی بیوی حضرت آسیہ ایمان لائیں تو طیش و غضب سے دیوانہ ہو گیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں جیل میں اس قدر تکالیف دی گئیں کہ ان کے بیان سے بدن کے روکٹے کھڑے ہو جاتے تھے، مگر آپ نے تمام دکھوں اور مصائب کو بڑی خندہ پیشانی اور ہمت و استقلال سے برداشت کیا۔ آخر جب فرعون کے تمام تر حربے ناکام ہو گئے اور اسے یقین ہو گیا کہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے اور آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دنیا کی کوئی طاقت اس کے دین سے منحرف نہیں کر سکتی تھی، تو اس نے عبرتناک سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تاکہ دوسرا کوئی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر لبیک کہنے کی جرت نہ کر سکے۔ بھلا خود اپنی پرستش کروانے والا شخص یہ کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ اس کی اپنی محبوب بیوی کلی طور پر اس کی عظمت و جلالت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے اور اس کے سب سے بڑے دشمن کا دین اختیار کر لے؟ چنانچہ حکم دیا گیا کہ حضرت آسیہ کو کھولتے ہوئے تیل کے کڑھائی میں زندہ ڈال کر تل دیا جائے، مگر وہاں تو شراب حق رگ و ریشہ میں سرایت کر چکی تھی اور زندگی کی محبت کہاں باقی رہی تھی۔ ہنسی خوشی اللہ کی راہ میں جان دے کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دنیا بھر کی عورتوں کو سر بلند کر دیا۔